گائیڈ لائن کیا ہے؟ جی آپ بتائیے کیا سوال ہے؟ آج کل کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلامی معاشرے ہیں جہاں پہ زیادہ تر پاپولیشن جو ہے وہ مذہب اسلام سے وابستہ ہے، لیکن انہی سوسائٹی میں جو اہل دین طبقہ ہے وہ زیادہ تر ہمیں نمازی یا مساجد میں جو نظر آتے ہیں وہ عمر رسیدہ لوگ نظر آتے ہیں، دین سے وابستہ یا دین کی محافل میں شامل ہونے والا جو نوجوان طبقہ ہے وہ کم ہے، اور وہ باقی جو محافل ہیں ان میں زیادہ تر ان کی شرکت ہوتی ہے۔ تو دینی رغبت جو ہے نوجوان میں وہ کیوں نہیں ہے، اور دینی جذبہ جو ہے اس سے دوری کی کیا وجہ ہے؟ نوجوانوں میں جہاں تک ہے نا دینی رغبت کا سوال، اس کے کم ہونے کے وقت کے ساتھ ساتھ وہ کم ہو رہی ہے، یہ بات تو درست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹریکٹیو ریلیجیس فگرز کم ہوتے جا رہی ہیں اور اٹریکٹیو ریلیجیس اپروچ کم ہوتی جا رہی ہے۔ جب بیزار قسم کی اور پارشل قسم کی ریلیجیس اپروچ اور خود ڈیوائیڈڈ اور ایکسٹریمزم اور ریڈیکلزم پر مبنی مذہبی اپروچ، اور ایسی مذہبی اپروچ کہ وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، وہ بھی جہنمی، فلاں بھی جہنمی، فلاں مکتب فکر کا بندہ جہنمی، فلاں جہنمی، جب اس طرح کی سوچ معاشرے میں پروان چڑھے گی تو پھر نوجوان عافیت اسی میں سمجھے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ یہ سب جاہل ہیں اور یہ سب بے دین لوگ ہیں۔ وہ چلتے چلتے یہ والی فکر نوجوانوں کو اس نہج پہ لے آتی ہے، وہ کہتے ہیں دین کے اندر معاذ اللہ کوئی حقانیت ہے ہی نہیں، اگر ہوتی تو ان کو نہ ٹھیک کر دیتی جو دیندار ہیں۔ سمجھ آئیے؟ نوجوانوں سے دین بیزاری اگر تفرقہ پرستی کے پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو یہ بنیادی عنصر ہے، سب سے اہم عنصر۔ اچھا ایک نوجوان دین کی طرف آنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جناب ہتھے چڑھ گیا کسی بریلوی عالم کے، وہ اس کو ایک پورا سیٹ آف بیلیوز اور ساری چیزیں سکھائے گا۔ اب وہ تنگ نظر تو نہیں ہے، وہ تو اوپن مائنڈڈ ہے، وہ چلے گا، اگلی نماز پڑھنے ممکن ہے وہ کسی اور مسجد میں چلا جائے، وہاں وہ درس سنے گا کسی دیوبندی عالم سے، وہ کہے گا آپ تو یہ کہہ رہی ہیں، مجھے تو یہ کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کس نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی فلاں نے کہا۔ وہ کہیں گے وہ تو بدعتی ہیں، وہ تو مشرک ہیں، وہ تو فلاں ہیں، ہم اصل مسلمان ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ اس کو بٹھا کے اپنی پوری کہانی سنائیں گے، وہ کہے گا ہاں ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے نکلے گا اور اس کو کوئی رستے میں مسجد آئے گی تو ممکن ہے وہ شیعوں کی مسجد میں چلا جائے، وہ کہے گا یہاں تو نماز ہی اور طریقے سے پڑھتے ہیں، کمال کی بات ہے۔ تو وہ جب ان سے 4-5 پڑھے گا وہ کہیں گے یہ تو سب گستاخ اہل بیت ہیں، جہنمی ہیں، محبت اہل بیت تو ہم ہیں، جنت میں تو صرف ہم نے جانا ہے۔ وہ کہے گا اچھا، یہاں سے وہ کنفیوز ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر وہ وہاں سے نکلے گا اور اہل حدیثوں کی کہیں نہ کہیں مسجد میں یا کسی بندے سے ٹاکر ہو جائے گا، وہ کہیں گے نہیں، وہ تو تینوں جہنمی تھے، ایک بدعتی تھا، ایک گمراہ تھا، اور ایک تو سرے سے ہی کافر تھا، قرآن و سنت کے دعوے دار ہم ہیں۔ جب وہ وہاں سے نکلے گا نا تو وہ پتہ کیا کہے گا، وہ کہے کہ سب جڑے نا تو تسی رہو آپس دے وچ، میں اور کلب اور مال اور سب کچھ میرے واسطے اور ٹھیک سی۔ یہ ہو رہا ہے آج کے نوجوانوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور آپ اگر کسی سے بات کریں، ایسے کئی واقعات ہوئے بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر دین اسلام تو فالو کریے تو کنوں کریے، ٹھیک ہے۔ اور اس پر ہم نے پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کر لی کہ یہ جو بریکٹ کرتے ہیں نا اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے طبقوں کی بنیاد پہ، جس طرح اعلیٰ حضرت آئے اور اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد لوگوں نے ان کے ساتھ یوں اپنے آپ کو بریکٹ کیا کہ ان کے نام پہ ایک پورا مسلک کھڑا کر دیا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ پھر علماء دیوبند کے ساتھ یہی ہوا۔ تو جب آپ اس طریقے سے اپنے آپ کو بریکٹ کرتے جائیں گے، چھوٹے چھوٹے تشخصات میں چلتے جائیں گے، تو دین کو آپ وہ نقصان، irrecoverable نقصان پہنچا رہی ہیں۔ سمجھ آئیے نا؟ تو دین کا نقصان اب کیا ہے؟ نوجوان نسل دین بیزار کیوں ہے؟ اسی لیے بیزار ہے، ملٹی فیکٹرز ہیں۔ ایک فیکٹر تفرقہ پرستی میں نے بتا دیا، دوسرا فیکٹر پروگریسو اپروچ نہیں ہے لوگوں کے پاس، ریلیجیس لوگ پروگریسو اپروچ کے نہیں ہیں۔ تیسری لاجیکلی ایڈریس نہیں کرتے ایشوز کو۔ نوجوان کہتے ہیں کہ مجھے لاجیکلی سمجھایا جائے، وہ کہتے ہیں کہ چلو لاجک تو ہے ہی کفر، وہ کہیں گے جو قرآن و سنت میں آیا تو انہیں اس کو سمجھ آئے یا نہ آئے ماننا ہے۔ ایمان بالغیب کا یہ مطلب ہے، جبکہ یہ ایمان بالغیب کا مطلب نہیں ہے، یہی سب سے بڑی جہالت ہے۔ ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو آنکھوں سے نظر نہ آئے، ایک اور جہان کی بات ہو، لیکن دلائل کے ساتھ آپ اس کو سمجھ سکتے ہو کہ ہاں دس از دا ریئلٹی۔ اب اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا،
لیکن عقل و فکر کا تقاضا ہے کہ کوئی ایک قوت ہو جس کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہو، وہ ڈسپلن سے سارا کچھ چلا رہی ہو، اور وہ ڈسپلن سورج چاند ستاروں کی حرکت میں ایک سیکنڈ کے لیے کوئی آگے پیچھے، کتنے سال سے کیلنڈر بنا ہوا ہے، ہم سب آگے پیچھے ہوتے ہیں، کبھی آپ نے وقت کو آگے پیچھے ہوتے دیکھے؟ تو کون ہے جو اس کو ڈسپلن سے چلا رہے ہیں؟ تو ہزاروں لاکھوں دلائل ہو سکتی ہیں، لیکن غیب ہے اللہ، ہم نہیں مانتے، لیکن ہم سمجھتے ہیں۔ غیب کی تعبیر کیا سمجھتے ہیں ہمارے لوگ؟ بغیر سمجھے مننا، بغیر سمجھے مننا، غیب خوب کوئی نہیں۔ غیب وہ ہے جو ہوا سے خمسہ چھوا نہیں جا سکتا، چکھا نہیں جا سکتا، سنا نہیں جا سکتا، دیکھا نہیں جا سکتا، بس سمجھا جا سکتا ہے۔ بھائی سمجھے گا تو آپ کو لاجیکلی آپ اگلے بندے کو سمجھائیں گے نا۔ ایک دور میں جنات کے لیے لوگ انکار کرتے تھے، کیا اب ہم خود یہ موبائل استعمال کرتے ہیں ویوز؟ نہیں قائل ہم ویوز کے، پچھلے دور میں نہیں تھی، تو لاجیکلی پروو ہو گیا، نظر نہیں آتی، ایگزسٹ کرتی ہیں، یہاں سب بیٹھے، ابھی موبائل، ہر موبائل پہ سگنل آ رہا ہے، کس طرح آ رہا ہے؟ ویوز ہیں تو سگنل آ رہے ہیں، چیزیں جو نظر نہیں آتی لیکن ہوتی ہیں، اب مان گئے ہیں۔ اسی طرح ہم نے اس استدلال پہ یہ ثابت کریں گے کہ سمجھیں گے، ثابت شدہ سمجھیں گے کہ جو چیزیں اب بھی استدلال سے بھی غیب کی سمجھ نہیں آ رہی، ایک وقت آئے گا کہ وہ استدلال سے سمجھ آ جائیں گی۔ سائنس کا یہ اصول ہے، آپ دو چیزیں سمجھاتے ہیں، ان کی بنیاد پہ آپ کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد پہ یہ ثابت کیا جاتا ہے۔ فلسفہ کا کیا اصول ہے؟ یہی اصول ہے، سمجھ آ گئی بات؟ تو لہٰذا واپس پلٹتے ہیں، جو میں ریزنز بتا رہا تھا اس میں سے ایک ریزن تھی تفرقہ پرستی، آپس کے اختلاف مسلکوں کی وجہ سے لوگ نوجوان دین بیزار ہیں۔ دوسرا میں بتا رہا تھا پروگریسو نہیں ہے، مذہبی اپروچ، جہاں مذہبی اپروچ پروگریسو ہے آپ دیکھیے وہاں لوگ آج بھی جاتے ہیں۔ پھر شخصیت اٹریکٹیو نہیں ہے، فکر اٹریکٹیو نہیں ہے۔ فکر کیا ہے؟ مطلب جامد فکر ہے، جامد فکر کی طرف لوگ نہیں جاتے۔ اس کے بعد ریلیجیس اپروچ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کی طرف لوگ نہیں جاتے۔ تو یہ سارے جو ہیں فیکٹرز ہیں، یہ ملا جلا کے انہوں نے ایک ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ 80% چانس ہیں آج کے اس معاشرے میں جو، اور آج کا جو مذہبی سیٹ اپ ہے استثناءات کے ساتھ، کچھ استثناءات موجود ہیں، جو مذہبی سیٹ اپ ہے اس سے لوگ بیزار اس لیے ہیں، اور جہاں پروگریسو اپروچ ہے، جہاں پرسنالٹی ایسی ہے کہ جو لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتی ہے، جہاں فکر میں پروگریس ہے، پروگریسو فکر ہے، ڈائنامک اس فکر کے اندر پائی جاتی ہے، اپنا لچک ہے، جمود نہیں ہے، تو وہاں لوگ جاتی ہیں۔ تو نوجوان اس لیے بیزار ہے کہ نوجوان کو اٹریکشن ہی نہیں نظر آتی۔ اور دوسری ایک بیزاری کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ بڑے ہو گئے ہیں انہوں نے دین کی صحیح فکر کو اپنے بچوں میں آگے انکلکیٹ ہی نہیں کیا، ایک یہ بڑی وجہ ہے۔ جب بچہ شعور کی سطح پختہ ہو چکا ہے تو ماں باپ کو فکر ہوتی ہے اب یہ دیندار ہو جائے، ایک وقت ہوتا ہے نا تربیت کا، وہ وقت گزارنے کے بعد ہم کہتے ہیں اب بچہ دیندار ہو جائے، اب پھر وہ دیندار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے اندر دیکھیں نا، آپ کو یہ تو شعور تھا کہ سکول کس سال میں ڈالنا ہے، آپ کو یہ بھی شعور تھا کہ دودھ کب تک پلانا ہے اور دودھ کے بعد روٹی پہ کب ڈالنا ہے، آپ کو یہ بھی شعور تھا کہ پیمپر کس سال میں اتارنی ہے، اب وہ خود واش روم جائے گا، آپ کو ہر شے کا دنیا کی شعور ہے، آپ کو صرف یہ شعور نہیں تھا کہ دین اور دینی شعور سے اندر کس سال میں ڈالنا ہے۔ تو ہم بھی تو ایسے ہیں نا، ہمارے یہاں عموماً دینی تعلیم کا مطلب یہی لیا جاتا ہے کہ نماز سکھا دیں اور قاعدہ پڑھا دیں۔ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں، یہی جہالت ہے، یہی دین کا جزوی تصور ہی یہ ہے کہ جب آپ ہر شے سے کاٹ کے ماں باپ کا ادب نہیں سکھائیں گے اور اسے کہیں گے سکول جائے، دوسرے بچے کا چوری لنچ اٹھا کے کھانا حرام ہے، گناہ ہے، یہ نہیں سکھائیں گے، اور یہ سکھائیں گے کہ وہ یہ نیک کام کرے، نماز پڑھے، تو ایسا ہی ہوگا۔ اب ہمارے ہاں دیکھیں نا، جس طرح میں پہلے بتا رہا تھا، 7 بجے سردی میں سکول اٹھا کے مائیں بھیج دیتی ہیں، 1 گھنٹہ پہلے نماز کے لیے اٹھائیں تو بیوی گلے فٹ ہو جاتی ہے، بچے نے سون دے، ہے کہ نہیں بولے، اور ہم پھر جاب کے لیے آتے۔ کیسی سچی باتیں کر رہے ہیں بھائی صاحب، یہ آج کل ہو رہا ہے، یہ ریئلسٹک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم، ایک بڑی خوبصورت بات تھی، میں کسی تصوف کی کتاب میں غالباً پڑھ رہا تھا کہ اگر آپ نے یہ پتہ کرنا ہے کہ اللہ کے نزدیک آپ کی کیا ویلیو ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، بڑا اہم کوٹ، اللہ رب العزت کے نزدیک آپ کی کیا ویلیو ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ کی آپ کی زندگی میں کتنی مداخلت ہے۔ جتنی اللہ کی آپ کی زندگی میں مداخلت ہے اتنی ہی آپ کی اس کے ہاں کی ویلیو ہوگی، سمجھ آئیے؟ تو لہٰذا امید ہے کہ آپ کے سوال کا کچھ نہ کچھ جواب آ گیا ہوگا۔